تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان ایک بڑا فرق کیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آپ تاریخ اسلامی کا آغاز کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ افضل الصیامی، سب سے افضل روزے رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے محرم کی فضیلت اور شریعت اسلام میں اس کی اہمیت کے بارے میں۔ محرم ایک بڑا ہی عظیم مبارک مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو 4 حرمت والے مہینے بیان فرمائے ہیں ان میں ایک یہ مہینہ ہے۔ ابتدائے اسلام میں تاریخ کی لکھنے کا عمومی طور پر رجحان نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یا چند اور صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یمن سے خط لکھا گیا سیدنا عمر کو کہ آپ کی طرف سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، ان پر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور دوسری جو سلطنتیں ہیں وہاں کی پہلے جو لوگ تھے ان کے ہاں تاریخ کا رواج تھا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ ارخ بالمبعث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آپ اسلامی سال کا آغاز کر دیں۔ بعض نے کہا کہ ہجرت سے آپ آغاز کر دیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان ایک بڑا فرق کیا ہے، ہجرت کے باعث یہ فرق پیدا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہجرت سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آپ تاریخ اسلامی کا آغاز کر دیں۔ پھر مشورہ ہوا کہ کس مہینے سے کیا جانا چاہیے، تو بعض نے مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے شروع کیا جانا چاہیے، تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہی رائے دی کہ جو محرم ہے یہ حاجیوں کے حج مکمل کرنے کے بعد واپسی کا مہینہ ہوتا ہے، تو ہم محرم سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ پے در پہ آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے حرمت والے اس وجہ سے بھی ٹھہرائے گئے کیونکہ ان دنوں میں حاجی حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور عرب میں عموماً جنگیں قبائل کے درمیان چلتی رہتی تھی۔ اللہ نے یہ حرمت والے مہینے مقرر کر دیے تھے، تو لوگ وہ حرمت کے مہینوں میں ان کا احترام کیا کرتے تھے، تو اس میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، اور حاجی جو ہے پرامن حج کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو کیونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی اور جنگ منع ہے، اس لیے وہ حرم کی اور حرمت کا خیال کرتے ہوئے ان دنوں میں لڑائی جنگ و جدل نہیں کیا کرتے تھے، اور حاجی آرام سے اگر حج کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ اس مہینے کی جو سب سے بڑھ کر فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزے رمضان کے بعد محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ
دوسرے مہینوں کی فضیلت کے مقابلے میں روزے کا قصد کرتے ہوں سوائے ان دونوں مہینوں کے، ان میں ایک محرم کا مہینہ اور دوسرا رمضان کا مہینہ، تو یہ روزوں کا مہینہ بھی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق فرمایا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں محرم کا، تو پوچھا عاشورہ کا، تو پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہے، اس کے زیادہ قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے کہ کثرت سے جتنے بھی روزے رکھے جا سکیں اس میں وہ رکھنے چاہیے، اور بالخصوص عاشورہ کا 9 اور 10 کا روزہ، اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔